سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی باتوں میں ہم حق سے دور جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے، ڈرگز عام ہو رہے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، بلاತ್कार عام ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں، ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پہنا جا رہا ہے، اور جتنا لباس کم پہنتے ہیں اتنا معاشرہ کہتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں۔ اسلام لفظ سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے امن، سلامتی۔ اسلام لفظ آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرنا۔ اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد۔ اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنے، ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ بنے، ہمارے بچے زنا کرنے والے بنے، ہمارے بچے بلاत्कार کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے۔ اس کے بعد بچے کے والدین، بچے کے بڑے، بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بہکائے اور وہ آگ کو پوجنے لگے، بت پرستی کرنے لگے اور غلط راہ پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے۔ اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے ہیں تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے، ورنہ والدین کی وجہ سے، بڑوں کی وجہ سے، ٹیچر کی وجہ سے وہ بھٹک سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے، ہم انگلش میں کہتے ہیں کنورٹ، یا اردو میں کہتے ہیں نو مسلم۔ یہ نو مسلم لفظ بالکل غلط ہے۔ نو مسلم یا کنورٹ بولنا غلط ہے۔ صحیح لفظ انگریزی میں ہوگا ریورٹ، یا اردو میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم، پھر وہ بہک کے غیر مسلم بنتا ہے۔ جب وہ واپس سیدھے راہ پہ آتا ہے صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم۔ نو مسلم مطلب نیا مسلم، یہ غلط لفظ ہے۔ کنورٹ بھی انگریزی میں غلط ہے۔ ریورٹ مطلب وہ پہلے صحیح راستے پہ تھا، پھر غلط راستے پہ چل پڑا، پھر واپس سے ہی صحیح راستے پہ آیا۔ انگلش میں کہیں گے ریورٹ، اور اردو میں، میری اردو اتنی اچھی نہیں، میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم۔ نو مسلم یہ لفظ غلط ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے فرض ہے۔ اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں، اور آج میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟ بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے؟
ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے، کیا کرے، علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے، کیا پڑھے. صحیح وقت کب ہے؟ کب؟ اسکول میں ڈالنے کے وقت. کبھی کئی لوگ دیگر جواب دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کیا وہ بڑا بن کے کیا بنے، کہ ڈاکٹر بنے، کہ انجینئر بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں کے ایگزام کے پہلے 2 سال پہلے میں انہیں ٹریننگ دوں گا، تو 8ویں سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. کچھ لوگ کہتے نہیں، جب بچہ اسکول میں داخل کروں گا، میں جب بچے کے اسکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی اسکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں. ایک شخص نے مجھے کہا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامک وقت سوچنے کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں، جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں. یہ صحیح وقت ہے، یا آپ کہہ سکتے آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے، سنگر بنے، تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے. ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، اپنی اہلیہ یا اپنا شوہر، تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں. ایک ہے خوبصورتی، دوسرا ہے دولت، تیسرا ہے اچھا خاندان، اور چوتھا ہے نیکی، اچھے اعمال. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان 4 میں سے ہے نیک اعمال. باقی 3 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین ہے نیک اعمال، اچھے اعمال، دینداری. جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم. ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہیں، جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائے. سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید. ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسری بات ہے نماز پڑھنا، تیسری ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی ہے روزہ رکھنا، اور 5ویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں. جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے. اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں، عجم ہیں، وہ عربی نہیں جانتے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود
خصوصاً ہندوستان میں، اس دیش میں ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں۔